بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی باطنی زندگی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہ جد و جہد حق و باطل، خیر و شر، نفس اور روح کے درمیان جاری رہتی ہے۔ قرآن مجید نے انسان کے باطن کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی اصطلاحات استعمال کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان میں سے نفس لوامہ یا روح ملامت ایک ایسا مقام روحانی ہے جہاں انسان اپنے اعمال پر خود کو ملامت کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر نادم ہوتا ہے اور اصلاح نفس کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ قرآنی حوالہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت کرنے والے کی۔ یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح کی قسم کھائی ہے جو اپنے کیے پر خود کو ٹوکے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو مجرم پائے اور توبہ اور رجوع کی راہ اختیار کرے۔ گویا خود احتسابی اتنی قیمتی چیز ہے کہ رب کائنات نے اس کی قسم کھائی۔ روح کی ملامت کا مفہوم: روح ملامت دراصل وہ باطنی شعور ہے جو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ضمیر کی وہ آواز ہے جو گناہ کے بعد خاموش نہیں رہتی۔ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اضطراب، ایک بے چینی جنم لیتی ہے۔ یہی روح ملامت ہے۔ یہ ملامت انسان کو ذلت کی طرف نہیں بلکہ اصلاح اور بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ضمیر سو جائے، انسان گناہ پر مطمئن ہو جائے تو یہی سب سے بڑی بدبختی ہے، لیکن اگر انسان خود کو ملامت کرے تو یہی اس کی روحانی بیداری کی علامت ہے۔ روح کی ملامت اور نفس امارہ کا فرق: نفس امارہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اسے لذت گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ روح ملامت اس کے برعکس گناہ کے بعد انسان کے اندر ندامت کی آگ بھڑکاتی ہے۔ یوں سمجھیے نفس امارہ شیطان کی زبان ہے، روح ملامت خدا کا پیغام ہے۔ جب یہ ملامت بار بار ہوتی ہے تو انسان کی روح گندگی سے پاک ہونے لگتی ہے اور آخر کار نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچتی ہے جہاں سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ صوفیانہ نقطۂ نظر: صوفیاء کرام نے روح ملامت کو سلوک طریقت کا ایک بنیادی درجہ قرار دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ملامت وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنے اعمال کو بھی ریا سے پاک دیکھنا چاہے، یہاں تک کہ اپنی نیکی پر بھی خود کو ملامت کرے۔ یعنی ملامت صرف گناہ پر نہیں بلکہ نیکی پر بھی خود پسندی آنے پر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سالک اپنی ذات کی ہر آلائش سے جنگ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کر، یہی راستہ ہے تاکہ تو حق کی پہچان حاصل کر سکے۔ رومی کے نزدیک ملامت دراصل تسکین روح کی سیڑھی ہے۔ جو خود پر ملامت نہیں کرتا وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے، اور یہی انسان کی روحانی زوال کی ابتدا ہے۔ روح کی ملامت اور ضمیر کی بیداری: ضمیر دراصل روح ملامت کا عملی مظہر ہے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ اندھی تقلید، لالچ، ظلم اور نفس پرستی سے بچ جاتا ہے۔ ضمیر کی ملامت انسان کو باطن سے جھنجھوڑتی ہے، اس سے احساس جواب دہی پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ضمیر زندہ ہو تو بے قانونی بھی قانون بن جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو تو قانون بھی جرم کا سہارا بن جاتا ہے۔ روح کی ملامت اسی ضمیر کی زندگی کا ثبوت ہے۔
اخلاقی و نفسیاتی پہلو۔ نفسیات کی زبان میں روح ملامت کو سیلف کرٹیسزم کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی اندرونی عدالت ہے جو کسی بیرونی قاضی سے زیادہ سخت انصاف کرتی ہے۔ اگر یہ آواز دب جائے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ تیز ہو جائے تو انسان احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا توازن ضروری ہے۔ روح ملامت انسان کو شرمندہ تو کرے مگر مایوس نہ کرے۔ یہ ندامت انسان کو توبہ کی طرف لے جائے، خود نفرت کی طرف نہیں۔ روح کی ملامت اور توبہ۔ روح ملامت کا سب سے بڑا ثمر توبہ ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو یہی روح ملامت کا کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو خود کو ملامت کر کے لوٹ آئیں وہ دراصل محبوب خدا بن جاتے ہیں۔ ادبی و فکری مثالیں۔ اردو ادب میں بھی روح ملامت کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ غالب کے ہاں یہ ملامت اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکنے کا ذریعہ ہے۔ ملامت کے ڈر سے ہم برباد ہو گئے، شرم نے دل کی بات کہنے نہ دی۔ جبکہ اقبال کے نزدیک روح ملامت قوموں کو بیدار کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی دراصل روح ملامت کا بیدار ضمیر ہے جو انسان کو مخلوق خاص بناتا ہے۔ روح کی ملامت کا سماجی اثر۔ جب افراد اپنے اعمال پر خود کو ملامت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرہ بے حس، ظالم اور منافق بن جاتا ہے۔ روح ملامت اجتماعی ضمیر کا نام بھی ہے، وہ ضمیر جو ظلم، جھوٹ، کرپشن، ناانصافی اور بے ایمانی کے خلاف چیختا ہے۔ اگر یہ اجتماعی ضمیر بیدار ہو جائے تو قومیں انقلاب لے آتی ہیں، لیکن جب یہ مر جائے تو قومیں ظلم پر فخر کرنے لگتی ہیں۔ روح کی ملامت انسان کے باطن کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس آواز کو سننا سیکھ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں سکون، پاکیزگی اور قرب الہی پیدا ہو جائے۔ روح کی ملامت دراصل انسان کا خدا سے رابطہ ہے۔ جب یہ رابطہ قائم رہے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اے انسان، جب تیری روح تجھے ملامت کرے تو جان لے کہ اللہ تجھ سے ناراض نہیں، بلکہ ابھی بھی تجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ ملامت دراصل تیری روح کی پکار ہے جو کہتی ہے اے نفس پلٹ آ، ابھی در توبہ کھلا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔